حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بتاتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا ہے. یعنی جب 5 نعمتیں تمہارے پاس ہیں تو ان کو غنیمت جانا. اور ان میں سے پہلی کیا ہے؟ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا. کہ انسان کو اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی میں اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے. اگر بڑھاپا آ گیا تو پھر وہ اس وقت انسان کو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے عبادت کرنے کا، لیکن اس وقت انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی زیادہ عبادت کر سکے. تو فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ جوانی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے ہم بے قدری میں گزار رہے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کہ انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، خوشحال ہے، اچھی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس میں انسان غافل ہوا پڑا ہے. لیکن جب بیماری آتی ہے، بستر مرض پر انسان لیٹا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ میری صحت ہو اور میں برا کام بھی کروں، میں برا کام بھی کروں. تو حضور نے فرمایا جب صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یعنی صحت مندی کے وقت اللہ کی عبادت کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھا روزگار دیا ہے، اچھا مال و دولت دیا ہے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا. بعد میں جب انسان کے حالات کچھ کمزور ہو جائیں اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان محتاج ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو فرمایا کہ خوشحالی کو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس وقت اللہ کی راہ میں بہت دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا دنیا اور آخرت میں نفع فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض حسنہ ہے، اچھا قرض ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہم قرض دے رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے صرف اتنا ہی نہیں ملے گا جتنا ہم نے دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 700 گنا تک بڑھا کر واپس ملتا ہے. سبحان اللہ. بات ہم غور کریں نا، ہم ایک مہینے میں مسجد میں 500,000 روپے دیتے ہیں اور ان کا حساب لگایا جائے تو یہ ایک دن کا 15 یا 30 روپے بنتے ہیں. اگر کوئی آدمی 500 ایک مہینے کا مسجد میں دیتا ہے تو یہ یومیہ 15-16 روپے بنے. اگر کوئی آدمی 1000 روپے ماہانہ مسجد میں دیتا ہے تو اس کا یومیہ 30 روپے بنے گا. تو غور کریں کہ ہم ایک دن کا مسجد میں 30 روپے دیتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ایک دن کے 50-100 دیتے ہیں. اور پھر ہماری خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ مسجد میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. تو اچھی بات ہے، ہر سہولت ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم مسجد کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پر بھی ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری دی ہے، پیسہ دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. بعد اس کے لیے جب ہم محتاج ہو جائیں گے تو اس وقت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا نا تو میں کسی کو کہتا ہی نہیں، یہ کام خود کروا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے. اسی طرح فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، ابھی ہماری اتنی مصروفیات نہیں ہیں، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو اس وقت کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ کی عبادت میں گزاریں. جب انسان کی روح پرواز ہونے کو آ جائے گی تو اس وقت انسان حسرت کرے گا، لیکن اس وقت کی حسرت کرنا کام نہیں آئے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہوئی ہے، سانسیں دی ہوئی ہیں، تو موت آنے سے پہلے ان سانسوں کو اچھے وقت میں گزار لو. تو ہمیشہ اپنے وقت کا درست استعمال کرنا چاہیے. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں وقت کا بے جا فضول استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی جا رہی. وہ ایسا ہے کہ اس کا سوال ہی نہیں ہونا. یہ بھول ہے. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ
حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک آدمی قدم ہی نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے کہ اپنا وقت کیسے گزارا، جوانی کہاں گزاری، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو ان سوالوں کے جب تک آدمی جواب نہیں دے لے گا قدم نہیں اٹھا سکے گا. یعنی اپنے وقت کو اچھے کاموں میں گزاریں گے تو اس وقت کامیابی حاصل ہوگی. تو یہ وقت جو ہے یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ انسان چاہے تو اسے اچھے کاموں میں گزار سکتا ہے اور انسان چاہے تو اسے برے کاموں میں گزار سکتا ہے. اب عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے وقت کو فضولیات سے بچاتے ہوئے، لغویات سے بچاتے ہوئے نیک کاموں میں گزارے گا. تو ہمیشہ اپنے وقت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن انسان کو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آئے گا.